وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفینا و حبیبنا و نبینا و کریمنا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ۔ ٹائم کافی ہو چکا ہے، مجھے کہا ہے تو تھوڑے سے ناسیان الفاظ میں کچھ آپ کو نصیحت کروں۔ قرآن مجید کے اندر اور احادیث کریمہ کے اندر ہمیں کئی جگہوں پر جو اللہ کے پیارے بندے ہیں ان کا ذکر ملتا ہے۔ جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، انہیں اولیاء کہا جاتا ہے، جو دوستی ہوتی ہے۔ اور اللہ پاک اپنا دوست بناتا ہے۔ یہ سوچ لو کہ اگر میں پیر ہوں یا پیر صاحب سید مولانا الحاج سید غلام حسین دادا باپو ہو یا کوئی بھی اگر بڑا آدمی ہو، اس کا اگر دوست ہوگا تو اس کے لیول کا ہوگا، ایرا گیرا اس کا کوئی دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ جو بالکل قابل ہو، اخلاق میں، کردار میں، لیول میں اچھی طرح ہو، وہی اس کا دوست ہوتا ہے۔ دنیا کا ایک انسان ہو، ایک سید ہو، ایک عالی رسول ہو، جو ایک اچھی ڈگری، اچھی کیٹیگری کے اوپر ہے، وہ بھی اپنا دوست ایرے گیرے کو نہیں بناتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اس کو بند کراؤ، تمام جہانوں کا مالک ہے، ہر شے کے اوپر اس کی قدرت، ہر شے کے اوپر اس کی پکڑ، کوئی بھی ذرہ اس کی اجازت کی بغیر ہل نہیں سکتا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ میرے دوست ہیں، یہ لوگ میرے دوست ہیں، اور جب ان سے کوئی دشمنی کرے تو اللہ پاک اعلان جنگ فرماتا ہے۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ اگر کوئی نارمل آدمی ہو، اس کے لیے کبھی اللہ اعلان جنگ نہیں کرتا۔ جو اس کا خاص ہو، اس کے لیے اپنی پوری زندگی کا چین، سکون، بھوک، جتنی بھی ہے سب برداشت کرے، پھر اللہ کہتا ہے کہ یہ میرا دوست ہے۔ بے شک حق۔ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیت کے آگے کیا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ بے شک پہلے شرط لگائی گئی کہ الذین آمنوا، جو ایمان لے کر آئے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیار کی، جن کے دل صاف ہو گئے، اللہ کی خاطر پرہیزگار بن گئے، ہر برے کاموں کو چھوڑ دیا، تب کہتا ہے کہ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ بے شک حق۔ ان کے لیے بشارت ہے۔ اور لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے لیے شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ ان کے دلوں سے خوف ختم ہو جائے گا اور غم بھی ختم ہوگا۔ شرط پہلے یہ ہے کہ اگر وہ تقوی والے بن گئے، نیک بنے، پھر ان کے لیے بشارت ہے دنیا اور آخرت کے اندر ہے۔ وذالک هو الفوز العظیم، اور وہی لوگ کامیاب ہیں۔ تو جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں، اگر اس پہ بیان کرنے جائے، علماء اکرام بڑے بڑے بیٹھے ہیں تو ٹائم نکل جاتا ہے، مگر مختصر جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ تلاوت کی کچھ چند آیات، اس کے اندر اللہ پاک جو ہے، کیونکہ مجھے یاد کم رہتا ہے، کہ اللہ پاک جو پیارے بندے اس کے ہوتے ہیں اس کو آزماتا ہے۔ ہم ضرور آزمائیں گے، بھوک کے ساتھ۔ ہمارے جیسے اگر کسی کو بھوک کے ساتھ یا کوئی بھوکی رہے انسان، کھانا نہ ملے تو 2-4 دن کے اندر تو پلٹ جاتا ہے، مگر جو اس کے پیارے بندے ہوتے ہیں ان کے ہر قسم کے امتحانات ہوتے ہیں۔ ان کے لوہے کے چنے چبانے ہیں، ایسے آسان نہیں ہوتا ہے کہ ہر کوئی ولی بن جائے۔ بے شک ولی صفت تو کوئی بھی بن سکتا ہے، مگر جو ولایت کے لیے سرکار غوث اعظم دستگیر کی بارگاہ کے اندر اس کا پورا چٹھا پیش ہوتا ہے، پوری فائل سرکار غوث اعظم دستگیر، سرکار مدینہ کی بارگاہ کے اندر وہ پوری فائل جاتی ہے۔ سرکار کہتے ہیں کہ میرے بیٹے عبد القادر کے پاس لے جاؤ۔ بے شک سیدنا غوث اعظم دستگیر چیک کرتے ہیں پوری فائل کو، چیک کرنے کے اندر سب کچھ حسد نکل گیا،
بغض نکل گیا، عداوت نکل گئی، لالچ، ہرس، حتیٰ کہ جتنی بھی خراب عادتیں ہوتی ہیں، سیئات ہوتی ہیں، جتنی بھی ختم ہو گئی، اس کے بعد اسٹیمپ لگاتے ہیں اور کہتے جاؤ نانا جان کے پاس واپس لے جاؤ، فرشتے لے جاتے ہیں۔ پھر جب سرکار اس کو دیکھتے ہیں عبد القادر نے چیک کر لیا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام اسٹیمپ لگاتے ہیں، تب جا کے اس کو ولایت ملتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک حق۔ اس کے لیے قرآن مجید کی اور احادیث کریمہ میں الگ الگ بہت سارے ذکر ہیں۔ کہاں پر التائبون العابدون الحامدون، یہ سب ان کی منازل ہیں۔ لاسٹ میں قرآن کہتا ہے وبشر المؤمنین، یہاں تو توبہ کا ٹھکانہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ظاہر میرا الگ ہے، باطن الگ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں الاسلام علانیہ ظاہر میں ہوتا ہے، والایمان فی القلب، اور ایمان دل کے اندر ہوتا ہے۔ پھر یشیر فی صدری، پھر اللہ کے نبی نے اشارہ کرمایا اپنی سینے مبارک کی، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، تقوی یہاں پر ہوتی ہے۔ ظاہر کیسا بھی سنوار لو۔ ہمارے دادا تھے نا روزوار بادشاہ علی اکبر پیر صاحب، وہ کہتے تھے ولایت جو مجھے ملی اس میں کافی ساری چیزیں تھی، عبادتیں، ریاضتیں جو بھی تھی، مگر اہم چیز یہ تھی کہ میرا جو ظاہر تھا وہی میرا باطن تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ آج ظاہر میں آپ کو نصیحت کروں کہ عبادت کرو، ریاضت کرو، اور عبادتیں، نمازیں، روزہ، سب کچھ، اور میرا خود کا ٹھکانہ نہ ہو تو اثر نہیں پڑتا ہے۔ تو جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں نا، جیسے ظاہر میں دکھتے ہیں ویسا ہی ان کا اندر ہوتا ہے۔ اس سے پہلے وہ لوگ صاف ہوتے ہیں، ان کے امتحانات ہوتے ہیں، امتحانات کے اندر اللہ پاک ان کو تمام ریت آزماتا ہے۔ مالوں کا نقصان بھی ہوتا ہے، ان کی آل و اولاد، پریوار والے جو بھی ہوتے، جیسے حضرت نے فرمایا کہ کربلا کے میدان کے اندر کتنے امتحانات ہوئے۔ یاد رکھنا ہر صحابی ہوتا ہے، ساتھ میں ولی بھی ہوتا ہے۔ ولی ہوتا ہے اللہ کا دوست، آپ سمجھ رہے ہو کہ باپ وہ تو صحابی ہے، اللہ کا جو دوست ہوتا ہے۔ کتنے امتحانات ہوئے، بھوک کے ساتھ، اولاد، اقارب، رشتہ دار، سب کچھ اس آیت کے اندر جو بھی بیان ہے کافی سارا کربلا کے تعلق سے آ جاتا ہے۔ اتنے سارے امتحان ہوئے، وبشر الصابرین، پھر بشارت ہے صبر والوں کے لیے۔ اب بات کہنے کا مقصد یہ کہ میں آگے پیچھے اس لیے بیان کر رہا تھا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ لوگ لاسٹ میں کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف ہم لوٹنے والے۔ برداشت، اس کے اوپر مجھے ایک ذہن میں پوائنٹ آیا، میں آپ کو سنا دوں کہ یہ لفظ جو ہے کہ ہم اسی کی طرف واپس لوٹیں گے اور اسی نے ہمیں بھیجا ہے، اسی کے لیے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہماری عبادتیں، ریاضتیں وہ کھوکھلی ہوتی ہے، نہ دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، نہ ڈر ہوتا ہے، اور مال میں تھوڑا سا نقصان ہو جائے ہاں ہو کر دیتے ہیں۔ جو پیارے بندے ہیں جیسے بزرگ سوئی عاقل شاہ ہو، یا پھر دادا میاں ہو، پھر علی اکبر صاحب پیر صاحب ہو، محمود شاہ ہو کہ محبوب حسن ہو، جو بزرگان دین، انہوں نے اپنی زندگی ایسی جی جس طرح اللہ نے چاہا۔ ایک واقعہ ہے، مجھے نہیں سنانا ہے، مگر ایک بزرگ تھے، ان کے پاس ایک عالم آیا اور لاسٹ میں کہا کہ میں جا رہا ہوں، بس آپ میں نے کچھ دیکھا نہیں۔ لمبا چوڑا واقعہ ہے، کتنے دن تک رہا، عبادت نہیں، ریاضت وہی فرائض ہیں ادا کر رہی، اور کچھ ہے نہیں۔ لاسٹ میں کہا دیکھو یہ نمازیں، عبادتیں، ریاضتیں، اس سے بھی اللہ کبھی ملتا ہے، کبھی صرف فرائض اور واجبات ہی ادا ہو، مگر جب اللہ سے بندہ جڑ جاتا ہے اور وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، تب پھر اللہ سے مل جاتا ہے۔ پھر مثال دی اور کہا کہ چھوٹا بچہ ہوتا ہے 3-4 مہینے کا، اس کا کنٹرول کچھ نہیں ہوتا ہے، اس کا کنٹرول کچھ نہیں ہوتا، جس طرح سے اس کی ماں ایسے پلٹے اس کا اختیار میں کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں، درود شریف اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، جس طرح سے اللہ کھلاتا ہے تو کھاتے ہیں، کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتے ہیں۔ سرکار غوث اعظم دستگیر اور جتنے بزرگان دین، رابعہ وسریہ، کتنے کتنے دن تک کھانا نہیں، کتنے دن، یہ کیوں ہوتے؟ اللہ کی خاطر۔ جب رب کہتا ہے تو کھاتے ہیں، کبھی پیتے ہیں، کبھی نہیں پیتے ہیں۔ مال کا نقصان ہوتا ہے، سب کچھ ہر حال میں صبر رکھتے ہیں، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی نے ہمیں بھیجا ہے۔
اس کی دنیاوی مثال دوں آپ کو سمجھاؤں کہ اگر کوئی آدمی، ایسا سمجھ نہیں پڑے گا اس آئے مبارک کے بارے میں، کہ دنیاوی اگر کوئی انسان ہو، اس کو کہا جائے کہ اس شہر کو چھوڑ کر، گاؤں کو چھوڑ کر، قریہ کو چھوڑ کر اور اس پریوار کو چھوڑ کر بھئی مجھے 12 مہینہ یا 2 سال تو جا کچھ کمانے کے لیے، تب سمجھ پڑے گی. ذہن بات آئی؟ سمجھا دو آپ کہ 12 مہینے تک مجھے ممبئی جانا ہے یا دبئی جانا ہے، کہیں بھی جانا ہے کمانے کے تعلق سے. اب جب وہاں پر وہ نوکری کرے گا کمانے کے لیے، کتنا وقتی طور پہ آیا ہے؟ 12 مہینہ یا 2 سال. ہمیشہ کے لیے وہ نہیں ممبئی گیا ہے، نہیں دبئی گیا ہے، صرف وقتی طور پر وہاں پر آیا ہے. اور اس کے جو پریوار والے ہیں اسے کیا کہہ کر بیچتے ہیں؟ اس آیت کو سمجھانے کے لیے آپ کے ذہن کے اندر ہی بات ڈال رہا ہوں. اس کے پریوار والے اسے کہیں گے کہ بھائی اس کی بیوی بچے رشتہ دار، بھائی جس حال میں جا رہا ہے اسی حال میں واپس آنا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس حال میں، جو اخلاق، جو کردار، جو سچائی کے ساتھ ہم بھیج رہے ہیں تجھے، سمجھ رہے ہو؟ جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں ان کے دل کے اندر خوف خدا ہوتا ہے، مگر ہمارا خوف کون سا ہوتا ہے؟ پریوار کا خوف ہوتا ہے، رشتہ داروں کا، گاؤں کا، کہ بھئی واپس تو آنا ہے مگر جیسے گئے تھے ویسا آنا ہے واپس، جیسے گئے تھے ویسا آنا ہے. کہ بھئی جس حال میں تجھے چھوڑ، بیوی کہہ رہے بھئی وہاں چوری مت کرنا، ڈکیٹی مت کرنا، حرام کے پیسے سے بچنا، کیونکہ صرف 12 مہینے کے لیے جا رہا ہے یا 2 سال کمانے کے لیے. ہمیشہ تو اس سٹی میں، اس شہر میں نہیں رہے گا. وہاں پر اگر اس کا من بھی چاہے نا، اگر نیک بندہ ہو تو من بھی چاہے حرام کی دولت کی طرف کوئی رغبت بھی دلائے، چلو یار شارٹ کٹ میں ملتا ہے، سب کچھ شارٹ کٹ کے اندر آتا ہے، مگر کہے گا نہیں بھائی مجھے واپس اپنے گاؤں جانا ہے، اپنے گاؤں جانا ہے. اگر میں وہاں پر اگر گیا تو لوگ کہیں گے، پریوار والے کہیں گے، میری میاں، میری بیوی، بچے کہیں گے کہ یار کس حال میں بھیجا تھا، واپس آیا تو چور چکا بن گیا، تیرے اخلاق، تیرے کردار، اس میں جھوٹ آ گیا، سب کچھ آ گیا. پھر اس گاؤں کے اندر، اس گھر کے اندر اس کی عزت ختم ہو جائے گی. اس کے لیے وہ 12 مہینہ 2 سال تک اپنے آپ کو سنبھالتا ہے کہ بھائی واپس مجھے وہیں رہنا ہے، اور جب تک دوام ہے میری زندگی، جب تک کہ 60-70 سال تک اسی گاؤں میں گزارنی ہے. اس گاؤں کو رکو، بعد میں آرام سے 10 منٹ کھا لے. مجھے واپس آنا ہے. اس کے لیے اس کی اگر تڑپ بھی ہو جائے برے کام کی طرف، شارٹ کٹ کی طرف، برے کام کی طرف رک جاتا ہے. تو یہی قرآن کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹیں گے. جب ایسے پیارے بندے ہوتے ہیں، اور یہ دنیا کا جو سفر ہے ان کے لیے مختصر سفر ہوتا ہے، اس کے اندر وہ ایمانداری کے ساتھ رہتے ہیں، اخلاص، عبادتیں، ریاضتیں، تقوی، پرہیزگاری، ہر حال کے اندر خوف خدا بیٹھا رہتا ہے کہ واپس رب کے پاس جانا ہے، اس کی طرف لوٹنا ہے. ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہم صرف سٹی میں جاتے ہیں، وہاں دیکھتے ہیں کہ بھئی واپس گاؤں میں جانا ہے، اسی کی طرف لوٹنا ہے، وہاں اپنی بدنامی نہیں ہونی چاہیے. اے مسلمان، تو سٹی میں جائے، کہاں بھی جائے، گاؤں میں جائے، مگر جو رب تجھ سے ناراض ہو رہا ہے اس کی طرف لوٹنا ہے. ارے شہر کا تو خیال کرتا ہے جس میں تو 12 مہینہ 2 سال رہتا ہے، تب تو سوچتا ہے کہ راجعون اس کی طرف لوٹنا ہے، اور جس رب کی طرف لوٹنا ہے اس کا تجھے خیال تک بھی نہیں ہے. پھر تو کہتا ہے کہ میں مارا پھرتا ہوں، میری حالتیں خراب ہے، کہیں کاٹا جاتا ہوں، کہاں تکلیف ہوتی ہے، مشکلیں آتی ہے. ارے آئے گی، پھر جا کے دوڑ کے ہم جاتے ہیں اس کی طرف، پھر اس کے پیارے بندوں کی طرف جاتے ہیں. وقت بھی کمی ہے اور میں نے صرف آیت کے بعد لوگ سمجھایا، اس کے اوپر واقعات وغیرہ کافی انشاءاللہ آرام سے بیان کریں گے. پھر قرآن کہتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم. جب ایسے بن جاتے، کیسے بن جاتے ہیں
کہ اسی کی طرف لوٹنا ہے. اس کے اوپر دلائل میں کافی واقعات بھی ہے, ٹائم کافی نکل چکا ہے. پھر ایسے جب بن جاتا ہے کہ علیہم, ان کے اوپر پھر صلوات, اس کے معنی رحمت بھی ہے. اور ایک تفسیر اور تشریح میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ پاک ان کی ثنا اور تعریف کرتا ہے فرشتوں کے درمیان کہ یہ میرے بندے ہیں. علیہم وہ رحمہ, اور ان کی وہ رحمت ہے, اور وہی لوگ کامیاب ہے. دیکھو کامیابی ایسے ہی ملتی ہے. سٹی میں اگر تم گئے, تمہارے حساب سمجھاتا ہوں, ایک سٹی بمبئی میں کمانے کے لیے 2 سال گئے, وہاں تم نے دھڑم بڑم سب کچھ گڑبڑ کر دیا, اور واپس اگر شہر میں تم آئے اور تمہاری بیوی تمہارے پریوار والے سب کہ یار کیا بھیجا تھا, بن کے شیطان آیا واپس, رشوت بھی کھاتا ہے, سب کچھ جھوٹ بولتا ہے, گھمنڈ بھی آ گیا, تکبر بھی آ گیا, تو جس طرح سے گئے تھے ایسے نہیں لوٹے. مگر اللہ کے جو پیارے بندے ہوتے ہیں, ہما وقت ان کے دل کے اندر خوف خدا موجود ہوتا ہے, ہر ٹائم ڈرتے رہتے ہیں. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, یہ علماء سے جیسے میرے جیسے بھائی علماء نہیں, وہ علماء ربانی جن کے دل کے اندر حضرت نے جو ابھی کہا کہ امام ابو حنیفہ جیسے صرف بکری کھو گئی, وہ خوف خدا, کتنے سال تک گوشت نہیں کھایا. ایسے بندے جب خوف دل کے اندر بیٹھ جائے, کہتے کہ ہاما وقت ان کے دل کے اندر کہ انا للہ, وہ آیت ہمیشہ دل کے اندر گھومتی رہتی, انا للہ و انا الیہ راجعون, ہمیشہ اس کی طرف تو واپس جانا ہے. یہ تو مختصر ہمارا ٹیمپرری ہمارا صرف گھر ہے. آج مسلمان ہماری کیا حالتیں ہیں. آج ان بندوں سے جو پیارے بندے ان سے محبت اور شفقت کا دعویٰ کرتے ہیں, مگر ان کے راستے پہ نہیں چلتے. ان کے اگر راستے پہ چلتے ہم تھوڑا سا, تو ضرور ہم ان کے ساتھ جنت میں داخل ہوں. احادیث کریمہ کافی موجود ہے, تحب فی اللہ واحد فی المشرق, ایسے کافی جا رجل الی رسول اللہ, کافی احادیثوں کے اندر ذکر ہے کہ جو ایسے پیارے بندے ہیں, ان سے محبت رکھی, شفقت, ان کی مجلسوں میں جو بیٹھا, ان سے جو تعلقات رکھا, مطلب تحبہ, اس میں بھی میں نے تھوڑی پوائنٹ نکالا ہے, تحبہ فی اللہ, کہ دونوں محبت رکھ, تسنیہ کا صیغہ استعمال ہے کہ دونوں محبت رکھتے ہیں, اللہ کا بندہ بھی رکھتا ہو اور ولی کامل بھی محبت رکھتا ہو, تو پھر اس کے ساتھ جنت میں داخل ہوگا. اور دونوں کی محبتیں کب ہوگی کہ جب اللہ کا پیارا بندہ, اللہ کا ولی دیکھے گا ہاں وہ کچھ نیکی کے اوپر چل رہا ہے, تب وہ محبت کرے گا. اور صرف عاقل شاہ کا نعرہ ہی لگاتے جاؤ, اور جوا, وہ شراب خوری, زنا خوری, ہر قسم کے برے کام, اور کہو کہ ہم عرس میں گئے تھے, بس کچھ تقریر سنی اور سوچے کہ ان کے ساتھ چلے جائیں گے, یار ایسے نہیں ہو سکتا ہرگز. وقت زیادہ نکل چکا ہے, بیان کرتے جاؤں لمبا ہو جائے گا. کہ یہی لوگ پھر کامیاب ہیں, اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں. ہمیشہ جس طرح سے ہم خوف رکھتے ہیں کہ بھائی 12 مہینہ 2 سال کے بعد اس سٹی کو چھوڑ کے جانا ہے, وہاں صرف کس لیے گئے تھے, کمانے کے لیے, ہمیشہ کے لیے نہیں. اس بمبئی سٹی کے اندر رہنے کے لیے نہیں گئے تھے کہ ہمیشہ 60-70 سال نکال کہ صرف وہاں کما کر واپس آنا ہے, اور اپنے جو پیچھے چھوڑ کے آئے اس کا خیال کرتے ہیں. تو اس دنیا کے اندر کیا ہے, صرف ہم کمانے کے لیے آئے ہیں. کیا کمانے کے لیے, اللہ رسول کی محبت, اللہ رسول کی چاہت اور نیک اعمال کمانے کے لیے آئے ہیں. اگر یہ نہیں کمایا, برا کمایا, تو پھر حال برا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر عرض ہے, مولا اپنے حبیب کی صدقے وسیلے آمین. اس بیان کے اندر جو بھی لفظ غلطی ہو, مولا تیرے حبیب کی تصدق میں مجھے معاف عطا فرما, اور اس محفل کو قبول عطا فرما. وما علینا الا البلاغ.